بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ صورت واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ خواب میں داند گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے اور ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ انسان کو برباد کرنے والی چنالتیاں، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، اپنے آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، اپنے گھر کے راز دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ جوان دکھائی دینا چاہتے ہو اور موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو۔ زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوگی۔ دل کے مریض کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کولیسٹرول کو توازن میں رکھتا ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کی پلکیں لمبی ہو وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردوں کی بیماریاں قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، صفوان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ ناظرین، گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلم کی شکایت رہتی ہو یا سانس پھول جاتا ہو تو کالی مرچ کھایا کرے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹی کھایا کرو، جبڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ کانوں میں ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ کھانے کے بعد انگور کا استعمال کیا کریں۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چکندر استعمال نہ کرے ورنہ مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزیاں اور پھلوں کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ قوت باہ کی کمی والے افراد کبھی دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلوویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کو اسے ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے اور جڑنے لگتے ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے
تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحتیاب کر دوں گا یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ ناظرین، اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے فاؤ پر کڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیمو کے چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے دور رہو گے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینا آنکھوں کی چمک برقرار رکھنے اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ روزانہ صرف 20 منٹ واک کرنے سے بدن کی جلد نہیں لٹکے گی اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئے گے۔ لیمو کا رس پینے سے پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کر لیا کرے، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کرے گے تو آپ کے بال زیادہ گرے گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار لیمو کا رس پینے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب سے قبل پانی پیے، اس کے بعد پیشاب کرے، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائے گی اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوگنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلمز ہوگی وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ ناظرین، زبان پر چالے، معدے کی جلن اور پوشیدہ امراض میں کیلا کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کرے اور لمبا سجدہ کیا کرے، وہم کی بیماریاں دور ہو جائے گی۔ استغفار باکثرت پڑھنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا کا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو، اس سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہے گی اور قوت باں میں اضافہ بھی ہوگا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسی جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ دائمی کھانسی لگنے کا بڑا سبب سگریٹ نوشی بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 20 منٹ پیدل واک کر لیتے ہیں ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ ناظرین، ناخن کاٹنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ دودھ میں جھوکا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک بھی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیا کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ صحت کو تباہ کرنے والی 9 عادتیں: زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، پینے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ دیر ٹھنڈ میں رہنا، سوتے وقت سر یا آنکھوں پر کپڑا باندھنا، روز کچھ منٹ پیدل نہ چلنے کی عادت، بلا وجہ زیادہ دیر تک سوچتے رہنا،
زیادہ دیر کمر کو جھکا کر بیٹھے رہنا، رات کو دانت ٹھیک سے صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا۔ ناظرین، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائے وہاں کیلے کے چھلکے رکھ لینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائے گے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے آنکھوں کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا اور کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگاؤ۔ ناظرین، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہے؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کو چیل دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان نظر آتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا شہد کھا لے، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائے، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کرے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ مقدر میں جو کچھ ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لو۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں سفید بال کالے ہو جائے گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچیں چبایا کرو۔ روزانہ 1 چمچ جوائن پانی میں بھگو کر پینے سے موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں ہریل کا مربع کھایا کریں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور صحت مند زندگی گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ صبح نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ کپڑے دھونے والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے سفیدی اور ارک گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار پیٹ انار کھا لیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سیاہ بوٹ کی پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتے میں خوب چمک آ جاتی ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے وہ صالح اعمال لکھتے جاؤ جو وہ پہلے حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ اگر وہ اسے شفا بخش دے
تو وہ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ ناظرین، زیادہ موری کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہے تو اس پر کیلے کے چھلکے مسل دو۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائے، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جڑنے لگ جائیں گے۔ جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، ان کو گنے کا رس پلاؤ۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بدن میں درد رہتا ہو وہ پھول مکانے دودھ میں پکا کر کھائے، ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ جن کو سوکھی خارش ہو، دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کرے۔ زیتون کے تیل میں جوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران کے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں ان کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے سینے کی بلہم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔